بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اس وقت پاکستان کا ہر شہری حکومتی اقدامات کی وجہ سے انتہائی کرب اور پریشانی کے عالم میں گرفتار ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہے اور اس اضطراب میں مبتلا ہے کہ آخر کیوں دین اسلام کے پیشواؤں کے ساتھ اس قدر سختی، ظلم اور بربریت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے۔ کیا ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے مسلمان نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان بن کر ہر بندے کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا ہر فرد واحد کا فرض نہیں بنتا؟ وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، کیا اس کا فرض نہیں بنتا؟ کیوں آج پورا ملک افراتفری کسی کیفیت سے دوچار ہے؟ یقیناً اس کی بنیادی وجہ فقط یہی ہے کہ حکمران اپنے جمہوری نظام کی رٹ کو قائم کرنا ہر طرح کے دیگر تمام تر فرائض سے بڑا فرض سمجھتے ہیں۔ یقیناً انہیں ایسا سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جس جمہوریت کے علمبردار ہیں اس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قوانین کی گنجائش ہی نہیں، اور بے شک ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کفر اور اسلام کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں فقط اتنی سی گزارش کروں گا حکمرانوں سے کہ وہ اپنے جمہوری نظام چلائیں، 100 دفعہ چلائیں، مگر اسلام کو جمہوریت سے علیحدہ رکھیں، الگ رکھیں۔ جمہوریت اسلام اور اسلام جمہوریت نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے۔ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ یہ منافقانہ رویہ جب تک آپ لوگ روا رکھو گے، مسلمان تو حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور یہی حق کی آواز اس بات کی ضامن ہے کہ مسلمان کبھی بھی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر نہیں بنا سکتے۔ کفر ہر حال میں کفر ہی رہے گا اور اسلام ہر حال میں اسلام ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ لہٰذا اسلامی اقدار کو، اسلامی تشخص کو، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تعلیمات کو کفر و کفار کی مرضی و منشا کے مطابق بدلنے کی ناپاک کوشش حکمران ترک کر دیں اور اپنے جمہوری نظام کو چلائیں، 100 مرتبہ چلائیں، مگر اسلام کو جمہوریت کے تابع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر حکمران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ ایک گستاخ رسول کو بری کر دیا جاتا اور ایک عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، جب اتنے بڑے جید عالم دین جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کے اس معاملے میں دیے جانے والے دلائل جو انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں فرمائے ہیں قابل قبول نہیں، تو پھر پیچھے بات ہی کیا رہ جاتی ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اس بات کو نہایت آسانی کے ساتھ نہ سمجھے کہ تمام تر فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق پاکستان میں نہیں بلکہ جمہوری اور فرنگی نظام کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ختم نبوت کا معاملہ ہر مسلمان کی جان کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہر مسلمان کی جان کا معاملہ ہے۔ مسلمان اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، مگر اس معاملے میں وہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا جمہوری حکمرانوں سے التماس ہے کہ وہ جمہوری نظام چلائیں، مگر اس نظام کو اسلامی نظام سے تعبیر مت کریں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، زندگی ہمیں اسلام پر اور موت ہمیں ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔